الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد 25ویں پارے میں جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ سورۃ دخان تک کے جو مضامین ہیں ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے 25ویں پارے میں ایک شروع میں سورت شروع ہوتی ہے سورہ شورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شورا کا مطلب مشورہ کرنا، یہ سورہ شورا میں 50 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام جو رکھا ہے شورا، اہل علم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے زمانے میں جو مصاحف تھے اس میں ہمیں یہ الشورا کا نام ملتا ہے، شورا کا نام مشورہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کیا کہا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مومن کا جو بھی کام ہوتا ہے مشورے سے ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ اہم بات ہے، نوٹ کیجئے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حامیم، یہ قرآن کی جن آیتوں میں آیا ہے حامیم، یہ شروع ہوتا ہے سورہ مومن سے۔ حامیم جن جن صورتوں میں یہ آیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ حامیم اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے قرآن کی حقیقت کو ان صورتوں میں بتایا۔ یہاں دیکھیے حامیم والکتاب المبین، تو حامیم جن جن صورتوں میں آتا ہے وہاں قرآن کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں آسان انداز سے اتارا ہے، اور ان صورتوں میں قرآن پر اعتراض جو ہوتا ہے اس کا جواب دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض ہے اس کا جواب دیا گیا، جھٹلانے والوں کا انجام بتایا گیا، وہی کا کیا مقام مرتبہ ہے وہ بھی بتایا گیا، اور قرآن کے اتارے جانے کا مقصد بیان کیا گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکے والوں کو اور مکے کے آس پاس لوگ ہیں ان سب کو مکمل طور پر ڈراؤ۔ اس میں ایک آیت آئی ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہا ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو۔ دین کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ دین کو قائم کرنے کا مطلب توحید کو قائم کرنا ہے، مگر آج ہم اس لفظ کو لے کر دیکھتے ہیں لوگ اس لفظ کے پیچھے اپنے وہ رد کرنے کے لیے زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک جماعت ہے، اس کے پاس یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اقامت دین، اقامت دین۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اقامت دین بولے تو توحید چھوڑ ڈال کے خدمت خلق ویسے کام سب کرتے رہتے، حالانکہ دین کو قائم کرنا ہو تو سب سے پہلے عقید توحید کو قائم کرنا ہے، اور دین کو قائم کرنے کا مطلب عقید توحید کو مکمل طور پر قائم کرنا ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں، اس وقت پورے دنیا میں مختلف جماعتیں پائی جا رہی ہیں، یہ وہ جماعت فلاں فلاں فلاں، ہر جماعت کیا کر رہی ہے؟ ان کے بانیوں نے جو لکھا بس وہ حرف آخر، اس وجہ سے جماعتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ جماعت آئی انہوں نے اس کو لے لیا، وہ جماعت انہوں نے لیا، حالانکہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ جماعتیں تحریکیں جو کام کر رہی ہیں، کام کرنے کے منہج میں بھی غلطی ہے، اور ان جماعتوں کے فاؤنڈر نے جو لکھ دیا وہی حرف اخیر، بس اسی کو پورا سمجھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کو گناہوں سے پاک کیا ہے۔ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، جب صحابہ سے غلطی ہو سکتی تو بتائیے جماعتوں کے بنانے والے بانیوں سے غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ بھی ہے جماعت بنانے والے جماعت بنا ڈالے، اصول بھی بنائے، دستور بھی بنائے، مگر وہ جماعت کا فاؤنڈر مرنے کے بعد جماعت کہیں چل جاتی وہ۔ اس لیے دیکھیے آپ تبلیغ جماعت کے بارے میں جب یہ شروع ہوئی، مولانا الیاس خان دہلوی رحمہ اللہ کا جو ہے جماعت کو بنانے کا مقصد غیر مسلموں میں اسلام کا کام کرنا تھا۔ یہ جماعت وجود میں کیوں لائی گئی؟ یہ کاندھلا اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں غیر مسلموں میں کام کرنا، لیکن ہوا کیا؟ ان کے جانے کے بعد ادھر ادھر ہو کے اب جا کے مسلمانوں میں اصلاح کا کام کر رہی ہے، اور اصلاح کا کام بولے تو صرف نمازوں تک، معروف کا حکم دینا، منکرات سے روکنے کا ان کے اندر نہیں ہے۔ لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو بانی لکھ کر جا گیا وہ حرف آخر نہیں ہے، اور جو غلطیاں ہیں ہر جماعت والوں کو چاہیے کہ اپنے اندر جو غلطیاں ہیں مکمل طور پر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک نے بات یہ بتائی، لوگ عذاب میں جلدی مچاتے ہیں، عذاب عذاب عذاب، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہی عذاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پوچھتے ہیں، ورنہ تو مومن عذاب سے ڈرتا ہے تو وہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مکمل طور پر دور رکھتا ہے۔ معزز حاضرین، آج کے درس کی اہم چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اگر دنیا چاہے تو ہم دنیا دے دیتے، دیکھیے جملہ، اگر دنیا چاہے ہم دنیا دے دیتے، ورنہ جو آدمی آخرت چاہے گا ہم اس کو دنیا بھی دیں گے۔ اللہ نے بہت بڑی بات بتائی، تو کیا معلوم ہوا؟ جو آدمی دنیا چاہتا ہے دنیا مل جاتی ہے،
مگر آخرت نہیں ملتی اسے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. سورہ ہود میں آیا جو آدمی دنیا چاہتا دنیا مل جائے آخرت نہیں ملے گی اسے, مگر آخرت چاہنے والوں کو اللہ دنیا بھی دے دیتا ہے. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں فرمائی. کیا کہا؟ من کان ہمہ الدنیا جعل اللہ فخرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ الدنیا الا ما قدر لہ. آپ نے کہا کہ جو آدمی دنیا 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 کے پیچھے پڑ جاتا ہے, دیکھو اس کے آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ لکھ دیتا ہے. حقیقت ہے یہ, دنیا کے پیچھے پڑ گئے تو مال کتنا ملے گا؟ جتنا لکھا ہے اتنا. آپ جمعہ کی نماز چھوڑ کما اتنا ملتا آپ کو. کتنا دور بھی بمبئی کا سفر کرو اتنا ملے گا جتنا آپ کو لکھا ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کو چاہتا ہے ہمیشہ فقر و فاقے میں رہتا ہے. دیکھیے پہلا. دوسرا یہ ہے دنیا چاہنے والے کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوتی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بڈھا ہو جاتا مگر ہرس بڈھی نہیں ہوتی. کیا ہے؟ فرمایا انسان کے منہ کو اور اس کے پیٹ کو اگر بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ دنیا کے پیچھے پڑے تو کیا ہوگا؟ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے. اور اسی طریقے سے ہم لوگ آج کل ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر مال بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. اور خصوصاً تاجر حضرات سے ہماری گزارش ہے یہ تجارت کرتے وقت جھوٹی قسم مت کھاؤ. 700 روپے کو لایا تمہارے واسطے 600 روپے, حالانکہ لایا تو کتنا 500 روپے کو, اس کے سے بڑا کے بولتا. اور لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ جاننے والا زیادہ قیمت لیتا, نہیں جاننے والے میں سستے میں لیتے ہیں ماشاء اللہ. ایسے وہی جگہ ہوتا ہے کپڑے لے جاؤ وہ لے جاؤ ایسا ہوتا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے کہ جو آدمی آخرت کو چاہتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بے نیازی ڈال دیتا ہے. اور دیکھیے اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. آخرت کو آپ چاہو دنیا خود بخود ملے گی. اور حدیث کے الفاظ ہیں وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. کہا آخرت کے چاہنے والوں کے سامنے دنیا اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. علماء کو دیکھیے ماشاءاللہ لوگ انہیں کم تنخواہ دیتے ہیں, مؤذن کو بھی تنخواہ دیتے ہیں, وہ اپنی آخرت بناتے جا رہے ہیں. کم پیسے بھی ماشاءاللہ کتنی پرسکون زندگی ہوتی. آخرت چاہنے والوں کے لیے دنیا خود بخود مل جاتی ہے. دیکھیے دنیا اصل میں امتحان ہے. یہاں کی ہر چیز فانی ہے, یہاں رہنا ہے تھکے ہوئے مسافر کی طرح رہنا چاہیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم رحب وترکها. کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اے لوگو میری مثال کیسی ہے, غور سے سنو میری مثال کیسی ہے. میں چل کے جا رہا ہوں راستے میں تھک گیا ہوں, یہ درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں. ایک تھکا ماندہ مسافر تھوڑی دیر آرام کرتا ہے ویسے مکمل طور پر ہونا چاہیے. اور بعض علماء بولتے ہیں دنیا ایک بوڑھی دلہن کی طرح ہے. دلہن بولے تو انسان ذرا سوچتا نوجوان رہے گی, لیکن دنیا کے بوڑھی دلہن کوئی پسند نہیں کرتا, ایسی ہے دنیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ فتق الدنیا فإنها حلوة خضرا. بولے دنیا بڑی ہری ہے, ہاں وہی, اور دنیا بڑی میٹھی بھی ہے. مومن جب دیکھتا ہے اچھے سے اچھے لوگ کیا ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بھی سب بھی, جب دنیا کی محبت میں گرفتار پھسل جاتے ہیں. دنیا یہ آخرت بنانے کی جگہ. اور دیکھیے یہ دنیا سے محبت آخرت سے کراہت ہمارے اوپر دشمنوں کے مسلط کیے جانے کا ایک سبب ہے. آج دیکھتے ہیں ہمارے اوپر دشمن کیوں مسلط ہیں, اس لیے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے اور آخرت سے کراہت ہے. اور افسوس ہوتا ہے یہ بات بولتے ہوئے بھی بعض لوگ آخرت جنازہ دیکھے تو ایسا ڈرتے, مسجد میں داخل ہوتے جنازہ رکھو ہے بولے تو مسجد بدل جاتے. نعوذ باللہ, آخرت کا اتنا ڈر, کئی کو ڈر نیک عمل نہیں ہے. اگر نیک عمل کرا آدمی تو وہ گڑا میرے لیے جنت کی ہوا آئے گی, اس میں وہاں میرا استقبال کیا جائے گا. آدمی مرے گا اور آدمی جو ہے مکمل طور پر تیاری کرے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لوگو جب جنازہ لے گئے تو تیز جاؤ. یہاں ہم لوگ دیکھتے نا انڈیا وغیرہ میں جنازے کو آہستہ لے جاتے, عرب میں دیکھیں گے آپ جنازے کو لے کو بھاگتے تو جہاں چھوڑتے نہیں, ایسا تیز چلتے. کئی کو اللہ کی نبی نے فرمایا اگر وہ برا ہے تو تم اس سے نجات پا جاتے. اگر مرنے والا برا ہے
تم مجھ سے نجات پا جاتے. اگر وہ نیک ہے جلدی کہیں کو کرنا, انہیں جو عمل کرا ہے وہ نیک عمل کرے تڑپ رہا انہیں میں اپنے رب سے ملوں گا کہ میں قبر میں, ایسے مکمل طور پر اس کے اندر جو ہے کیا ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے. لہذا جب بھی کوئی موت ہو جاتی ہے تو اگر ظہر میں انتقال ہوا تو عصر میں یا مغرب میں اٹھا دینا. ہمیں کیا کرتے ہیں, بحرین میں بچہ ہے صبح دوپہر تک آتا, کہتے ہیں آئس کا ڈبہ لا کر رکھو اس میں رکھے رہتے. علامہ البانی رحمہ اللہ کو دیکھو, جن کا جب انہوں 800 سال کے بعد ایسا محدث پیدا ہوا ماشاءاللہ دنیا میں, انہوں بول دیا میں جب مروں گا کسی کو خبر ہی دینا نہیں, جب میں مروں گا دوسری نماز ماشاءاللہ اٹھا ڈالنا مجھے. مسئلہ ہوا اتنے بڑے عالم دین جب ان کا انتقال ہوا, واٹس ایپ بھی اتنا اس وقت تیز نہیں تھا جیسے آج کل خبر پھیل جاتی. علامہ البانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا, دوسری نماز میں جنازہ, اور وہی بول ڈالے میرے جنازے کو کوئی گاڑی میں رکھ لے کو نہیں لے جانا, خلاف سنت ہے, چل کے لے جانا بولے. تو چل کے لے گئے. اور ماشاءاللہ اب کبھی کبھی علامہ البانی کی خبر کی فوٹو آتی ہے تو دکھتا ہے کچھ بھی نہیں, ایک معمولی انسان کی خبر جیسی ویسی ہوتی ہے. لہٰذا یہ جنازے کے تعلق سے بھی ہمارے معاشرے میں بدعتیں بہت ہیں, لہٰذا اس بارے میں بھی ہم کو مکمل طور پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے. معزز حاضرین, یہ دنیا سے محبت, آخرت کی فکر, دنیا سے محبت نہیں کرنا چاہیے, آخرت کی فکر ہمارے اندر ہونا چاہیے. اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو, بلکہ کیا حکم دیا, دنیا کیا ہے, یہ دنیا اصل میں آخرت کی تیاری کے لیے ایک موقع ہے. یہاں رہ کر ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے, یہاں رہ کر ہمیں مکمل طور پر دنیا کے نہیں ہو جانا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابیاں, ایک بولا میں شادی کرتا نہیں, ایک بولا میں سوتش نہیں, اور ایک بولا میں خالی روزہ رکھتے رہتا ہوں, افطاری کروں گا نہیں. 3 آدمی 3 باتیں بولے. تو اللہ کے نہیں بولے کہاں ہے, بلا ان لوگوں کو. دیکھو میں کیسا ہوں, دیکھو میں شادی بھی کرتا ہوں, عورتوں سے بیویوں سے میرا تعلق بھی ہے, رات میں سوتا ہوں, تہجد پڑھتا بھی ہوں, فلاں پورے چیز بول کر آپ نے کیا فرمایا, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے راستے سے ہٹے گا وہ مسلمان نہیں ہے. ہم کیا کرتے, یہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی بولے تو خطبہ نکاح میں وہ بھجن کی ساکہ پڑھ کو ختم کر لیتے حدیث کو. حالانکہ حدیث کا مفہوم ایسا ہے, نبی نے دین دنیا کا آخرت کا جو بیلنس والا تصور دیا نا, وہ تصور ہمیں ذہن میں رکھ کر مکمل طور پر زندگی گزارنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے آپ دنیا میں بدھزم, بدھ مت, یہ پتہ بھی نہ مہاویر کون تھے, یہ لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے, کیا بولا تو ہمیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور دیکھتے ہیں آپ لوگ بدھ مت کے اور مہاویر قسم کے لوگوں کو, یہ لوگ جنگلوں میں جا کے کھاتے بھی نہیں, بس درختوں میں جا کے بیٹھ جائے, نیچے آرام کرتے. یہ سب کیا بولتے ہیں, ہمارا جہاں مذہب سکھاتا ہے. اسلام نے ہم لوگوں کو عبادت کرنے کا طریقہ کیسے سکھایا. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو, اسلام نہیں کہا کپڑے نکال دو جنگلوں میں چلے جاؤ, نہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا, دنیا کا, آخرت کا جو تصور دیا, وہ تصور ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے. جیسے کہ حج کی آیتوں کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی یہ دعا زیادہ پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ابھی بھلائیاں عطا کر, آخرت میں بھلائیاں عطا کر. دنیا میں بھلائیاں کیا, وہ دنیا میں سب سے بڑی بھلائی توحید ہے. ہمیں سمجھ جاتے ہیں ہمارا اپارٹمنٹ ہے, گھر نہیں ہے, سب سے پہلے توحید, اس کے بعد نیک بیوی, اس کے بعد حلال مال, اطاعت کرنے والی اولاد, یہ سب اچھے دوست پورے اس میں آتے. آخرت میں کیا ہے توحید, آخرت میں حسنہ کیا ہے, آخرت میں اللہ کا دیدار, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, جنت کی نعمتیں. ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد عبد الرزاق فضل بدر حفظہ اللہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کا مطلب یہ ہے دنیا میں نیکی بولے تو علم نافع, نفع بخش علم, اور آخرت میں حسنہ بولے تو عمل صالح. تو علم نافع, عمل صالح, یہ دونوں اگر مل گیا نا بندے کو مکمل طور پر دنیا کی ساری چیزیں مل جاتی. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے یہ دعا پڑھتے, کیا پڑھتے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. صبح اٹھتے ہی نبی کو نفع بخش علم کا مکمل طور پر جو ہے کیا ہو جاتی تھی, فکر ہو جاتی تھی. معزز حاضرین, اسی طریقے سے دنیا کو جس نظر سے نبی نے دیکھا ہے وہی نظر سے
سے دیکھو. دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظر سے دیکھا ہے اسی نظر سے دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لوگوں دنیا میں اجنبی بن کر رہو یا نہیں تو ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو. معزز حاضرین، یہ دنیا میں ہم رہتے ہیں. دنیا میں کیوں رہتے ہیں؟ آخرت کی تیاری کے واسطے. ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چند باتیں بتا کے اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں. آخرت کی اگر مجھے اور آپ کو تیاری کرنا ہے، ہمیں اپنے مقصد زندگی سمجھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ دوستی گپ شپ کے لیے نہیں. ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جیسا کہ کہا میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. دوسری چیز، اگر ہم آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کا مطالعہ کرو. دیکھو قرآن کھول کے دیکھو، قرآن کا کوئی صفحہ آخرت کے تصور سے خالی نہیں ہے. اگر موٹے انداز سے میں آپ کے سامنے کہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے بعد کیا ہے؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. اگر اتنی آیت دن میں 17 مرتبہ بندہ غور سے پڑھ لینا، ماشاءاللہ آخرت تیاری ہو جاتی ہے اس کی. صرف اس مالک یوم الدین، اے اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن جو ہوگا سب کا مالک تو ہی ہے. بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو اپنے دل میں اسے زندگی آنا چاہیے آخرت کی. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو بیان کرنے کے لیے سورہ بقرہ میں 5 جگہ آیتیں اترے. اللہ نے یہ بھی فرمایا ایک زمین سکی رہتی، ہم بارش برساتے ہیں، بارش برسا کے وہ زمین کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں. یہ مثال کہیں کو دیتا، زندہ زمین مردہ بنجر زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کرنے کی مثال دے کر اللہ کیا فرماتا؟ کذالک نخرج الموتى. اسی طریقے سے ہم جیسے سکی زمین کو گلا کر دیتے، ویسے قیامت کے دن ہم جو ہے زمین سے مردوں کو بھی نکالیں گے. لہذا جب بھی بارش ہوتی ہے ہم کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ قیامت آنے والے. اور اسی طریقے سے ہمیں احادیث کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرات صحابہ کرام میں آخرت کی بڑی فکر پیدا کرتے تھے. نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو. چوتھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آخرت کی تیاری کرتے تھے. اپنے بیویوں میں آپ نے صحابہ کے اپنے بیویوں میں آپ نے آخرت پیدا فرمائی. فکر کیسے؟ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا تم میں سے جتنا سب سے لمبا ہاتھ ہے وہی سب سے میرے سے پہلے ملو گی. آپ نے یہ فرمایا تو حضرت سودا کا ہاتھ لمبا تھا، انہوں کیا سمجھے؟ میں سب سے پہلے ملوں گی سمجھے. سب اپنا ہاتھ ناپے تو سودا کا ہاتھ لمبا تھا. تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھ سے مراد ہاتھ کا لمبا نہیں ہے، صدقہ و خیرات زیادہ کرنے والی ہیں. وہ نبی کی بیویوں میں ایک کا نام تھا زینب، وہی زیادہ خرچ کرنے والے تھے. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹی کو بلایا، کان میں ایک بات بولے تو ہنسی اور ایک مرتبہ بولے تو روئے. کئی کو ہنسے کئی کو روئے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا فاطمہ نبی نے تمہارے کان میں ایک بات بولی، کیوں روئے کیوں ہنسے؟ تو عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرے ابو نے کہا بات اصل میں یہ ہے جنت میں سب سے پہلے تم میرے سے ملاقات کرو گی، یہ سننا تھا، میں خوش ہو گئی. اور روئی کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہارا باپ جس بیماری ہے اسی بیماری میں وہ دنیا کو چھوڑنے والا ہے. جب یہ میں کہ سننے لگی تو مجھے رونے لگا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے اپنی بیویوں کو بلا کر بات کرتے، اپنی بیٹیوں کو بھی مکمل طور پر آخرت کی توجہ دلاتے. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کیسے دنیا سے بے رغبت تھے، مکمل طور پر اس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے. کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ بولتے اللہ تعالیٰ کیا تو بھی مجھے جھاڑ نہ تو درخت کیا تو بھی بناتا تو مجھے پرندے کھا لیتے، میں اللہ تعالیٰ کے حساب سے بچ جاتا میں، ایسا بولتے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھیے اپنے گال کو زمین پر رکھ کر ایسے مارتے مارتے بولتے اسی گال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم میں داغے گا تو عمر کا کیا حال ہوگا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو کر بہت روتے، بولتے جنت و جہنم کا تذکرہ
ہوا تو نہیں روتے آپ؟ یہ قبر کا عذاب ہوتا تذکرہ تو کیوں روتے آپ؟ تو فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس میں نجات والے آخرت میں نجات پایا۔ ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، لوگ قبرستان کو جاؤ بولے تو قبرستان کو جاتے ہیں مگر عبرت نہیں لیتے۔ کیسا عبرت نہیں لیتے؟ جا رہے ہیں کسی میت میں دفن ہونے کے لیے، وہاں جا کے موبائل میں بات کرتے رہتے، کہیں آپ قبرستان میں ہوں، نہیں بولنا ہی ہے۔ اگر آپ گئے تو کیا کرو؟ سلام کرو اپنے، مطلب کیا ہونا، انسان کے چہرے پر ایک طرح کا خوف رہنا، کل اسی وقت میں ہو سکتا ہے مجھے بھی دفن کیا جائے، میرا کیا حال ہوگا، یہ سوچنا چاہیے انسان۔ وہاں جا کے خبر کو کھدل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے، لوگ تدفین ہوتے رہتے، لوگ ہنستے رہتے۔ اسی لیے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے کہا، یہ بڑی اہم بات ہے، ابراہیم بن ادہم بہت بڑے عالم دین، وہ کہتے ہیں لوگوں اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہوں تو اس کے 10 اسباب ہیں۔ وہ ذکر نہیں کریں گے اب، اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو 10 اسباب ہیں۔ اس میں ایک سبب یہ ہے تم نے مردوں کو دفن تو کیا مگر ان سے عبرت نہیں لی تم نے، اس وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا قبرستان میں جاؤ تو عبرت کی نگاہ سے جاؤ، سلام پڑھ کے جاؤ، اور دیکھو ہمارے پاس کیسا ہے، انشاءاللہ بکم لاحقون۔ ہم کیا بولتے؟ اے مردو آج تم یہاں ہو، انشاءاللہ ہم جو ہے تم سے کل ملنے والے۔ آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، احساس نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر زیارت کے بارے میں کیا کہا؟ فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، کہا آخرت کی تیاری اگر کرنا چاہتے ہو، آخرت پر ایمان پختہ کرنا چاہتے ہو تو قبرستانوں کے مکمل طور پر جو ہے کہ زیارت کرو۔ لیکن یاد رکھیں یہ زیارت صرف جمعہ کے دن نہیں ہونا چاہیے، شب برات کے دن نہیں، عید کے دن نہیں، جب چاہے کر سکتے ہیں۔ مگر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں ابا یاد آتے ہیں عید کے دن قبرستان جاتے ہیں، کہتے بدعت ہے یہ، خاص طور پر جمعہ، خاص طور پر شب برات نہیں، جب چاہے جاؤ نا، کیا ہو گیا؟ اور کبھی بھی جانا جا کے، اسی لیے ایک عالم دین بولے اگر تم کو اپنے بلڈنگوں کی، اپنی کھوٹریوں کی، اپنی مال و متاع کی، اپنی بیووں پر اگر فخر ہے، اگر اس کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو جا کے دیکھو قبرستان میں لوگ اپنا سارا چیز چھوڑ کے سو رہے ہیں، مکمل طور سے ضرورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب انتقال کرنے لگے تو روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی قبرستانوں کو زیادہ جاتے تھے۔ ایک دن عائشہ کہتی ہیں احد وہ جو بقی جو قبرستان اسے جنت البقیع بولتے ہیں، وہ بھی نہیں بولنا۔ وہ ولس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے بولے تو وہ قبرستان میں دفن ہوئے تو جنت میں چل جاتے کہتے، وہ نہیں بولنا۔ کیا نام اس کا؟ بقیع الغرقد، بقیع غرقد اس کا نام ہے۔ تو عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ کے نبی بستر پہ نہیں ہے، ہاتھ ڈالی نکلی قبرستان کو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع والوں کے پاس جا کے ان کو سلام کر کے واپس آ رہے ہیں، ایسا۔ اور یہی سفر آخرت کی تیاری، یہ سب یہ پورے کیا ہے علامتیں ہیں۔ اور اس کے دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ میں، احد پہاڑی کے دامن میں جو 70 صحابہ شہید ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کے جا کے دعا کر کے آ رہے ہیں کئی کو۔ حالانکہ غزوہ احد کے 8 سال بعد نبی وہاں گئے۔ دیکھو آخرت کے سفر پر جا رہے ہیں، ایک طرف تو بقیع کو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی شہدائے احد کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی واسطے اگر کوئی بھی حج عمرے گیا تو انہیں مدینے میں کہاں کا جانا، یہ سن لیجیے، مسجد نبوی تو ہے ہی، مسجد قباء 2 ہوئی، اسی طریقے سے بقیع وہ قبرستان ہے وہ، اور اس کے بعد احد کی جو مطلب اس میں شہداء کی جو یہ ہیں وہاں جانا چاہیے۔ وہاں جا کر ان سے نہیں مانگنا، ان کے لیے مغفرت کی مکمل طور پر دعا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، یہ دیکھیے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مدینے کی رات میں پورا سناٹا چھا کر تھا، مدینے گلیوں میں نکلتے، کیا اعلان کرتے؟ لوگوں غور سے سنو، کب تک بستروں پر مزے لوٹتے رہو گے؟ رات کے اندھیرے میں کبھی قبر کے بارے میں بھی مکمل طور پر سوچو۔ معزز حاضرین، صبح شام کی دعاؤں پہ مکمل طور پر غور کرنے سے پہلے اور ایک بات بھی ہے، دیکھیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، ایک لوہار کے پاس جاتے، لوہار بولتا ویلڈنگ کرتے رہتا نا، ہم کسی بھی ویلڈنگ کی دکان کے پاس سے گزرتے یا لوہار کے پاس سے گزرتے،
ذرا وہاں کھڑے ہو کر سوچو، جیسے آج انہیں لوہے کو داغ رہا ہے، کل مجھے جہنم میں یا قبر میں داغا جائے تو کیا حال ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ لوہار کی دکان سے گزرتے ہوئے بولتے، جب میں لوہار کی دکان کو دیکھتا ہوں تو مجھے آخرت یاد آتی ہے، جہنم کی مکمل طور پر یاد آتی ہے، لہذا ہمیں صبح شام کی دعاؤں پر غور بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیں کتنا آسان سمپل ہے آخرت کو یاد کرنے کا۔ رات میں دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت، مر رہا ہوں، اور رات میں سورہ ملک پڑھتے ہوئے سونا۔ اور برائے ابن عازب کی جو روایت ہے اس میں بندہ تو کیا بولتا ہے، اے اللہ میری روح نکل جاتی میں سویا تو، اگر اس میں خیر ہے تو واپس لوٹا دو، اگر اس میں خیر نہیں تو اپنے پاس ہی رکھ لے میری روح۔ یہ بندہ یہ سوچ کے سوتا ہے بسمک اللہم اموت، مر رہا ہوں میں۔ صبح اٹھتے ہوئے کیا دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، مارنے کے بعد تو نے ہمیں زندہ کیا، مکمل طور پر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں، اور یہ دعا بھی ثابت ہے صبح میں پڑھنے کی، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واجرنی بذکری۔ بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری جسم میں روح کو لوٹایا، ایسا دعا پڑھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں کتاب الزہد اور والورع کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو ہمیشہ آخرت کو یاد کرو، دنیا کے جو ہے بندے بن کے نہ رہ جاؤ، اور اسی طریقے سے ہمیشہ اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ علماء نے کیا کہا، دیکھو دنیا میں جب بھی تاریکی ہوتی ہے قبر کی تاریکیوں کو یاد کرو، اور جب بھی درد آتا ہے جسم میں کبھی یہ سوچو کل جسم میں بھی میرا عذاب دیا جائے گا تو درد ہوگا۔ اگر کوئی زور سے آواز آتی، دنیا میں آواز آتی نا، وہ آواز آئی تو اس آواز کے پیچھے یہ تصور کرو جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا والوں کا کیا حال ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں لوگوں کو سوتا ہوا دیکھے تو یہ بھی سوچو کل ان کو قبروں میں بھی سونا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتائی گئی۔ اور کوئی آدمی دنیا میں مزہ چکھتا ہے، دیکھو یہ ہے وہ ہے، تو کیا بولنا، یہ مزہ حقیقی مزہ نہیں، جنت کا مزہ حقیقی مزہ ہے۔ اسی لیے کئی اسلاف کے بارے میں آتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتے نا وہ اس سے بات کرتے، اے میوے میں تجھے دنیا میں کھا رہا ہوں، یہی میوہ انشاءاللہ کل اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں بھی کھلائے گا۔ ایسے ہمارے اسلاف مکمل طور پر آخرت یاد کرتے ہیں۔ اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے آخرت کو یاد کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرو۔ اگر آپ دنیا والوں کے ساتھ دوستی کریں گے تو وہ آپ کو دنیا دار بنا دیں گے۔ آخرت کی طرف لے جانے والے، آخرت کی محبت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں مکمل طور ان کی طرف جو ہے یہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام ہمیشہ آخرت کا تذکرہ کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے بولتے بیٹھو آخرت کو یاد کریں گے۔ کبھی تو صحابہ کرام آخرت تیاری کرتے رہتے تو اللہ کے نبی سے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، بولتے آخرت کو یاد کر رہے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے دیکھو یہ آخرت کو یاد کر رہے ہو نا، وہ قیامت آنے سے پہلے قیامت کی 10 بڑی علامتیں آنے والی ہیں۔ معزز حاضرین اس صورت میں اللہ نے یہی بتایا سمندروں میں کشتیاں کیسے چلتی ہیں۔ دیکھیں آپ سمندر میں کشتیاں، بڑے بڑے کنٹینر، کیسا کیسا وزن رہتا اس میں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں، یہ جو جہاز، یہ بڑی بڑی کشتیاں لاکھوں ٹن کا سامان لے کر چلتی ہیں۔ ہندوستان کو پیٹرول کہاں سے آتا، یہ پورا ادھر مطلب ہوائی جہاز سے نہیں آتا، پورا حصہ آتا سمندروں سے آتا۔ اور پرانے لوگ حج کو جانا ہو تو بھی سفر جو ہے سمندر ہی سے کرتے تھے۔ یہ سمندروں میں ہواؤں کے ذریعے کشتیوں کا، جہازوں کا چلنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم کو سمندروں میں ڈبو کر مار سکتے ہیں۔ اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے اللہ اکثر درگزر کرالتا تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ دیکھو کتنے گنہگار لوگ سمندروں میں سفر کر کے بچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو ڈبویا۔ اگر آپ جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھو قوم نوح علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پانی سے ڈبو کر مکمل ان کے اور ان کے بیٹے کو مکمل ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک نے یہ بیان فرمایا مشورہ کرنا بڑا اہم ہے۔ یہ بڑے اہم ٹاپک ہے آج کے درس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران میں کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرو۔ اللہ کے نبی کو دنیا میں سب سے پختہ عقل ملی تھی،
مگر اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے. کہاں کہاں مشورہ کرے دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جانا ہے تب بھی مشورہ کر رہے ہیں, خندق میں جانا ہے تب بھی مشورہ کر رہے ہیں, صلح حدیبیہ ان تمام کے علاوہ خندق کھودنا ہے تب بھی مشورہ کر رہے ہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی پریشان کن معاملہ آتا تب بھی جو ہے مشورہ کرتے تھے. 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے گئے مکے کو, وہاں جا کے کفار مکہ بول ڈالے محمد اور پورے صحابہ واپس چل جاؤ, اگر تمہیں عمرہ کرنا ہے تو آئندہ سال آؤ. سارے لوگ احرام کی حالت میں پریشان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے پاس جاتے ہیں تو ام سلمہ کیا بولتی ہیں, کیا صحابہ میں کیا بولے تو بات مانتے نہیں, کیا کروں میں. تو اس وقت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے جاؤ آپ بال نکالو, بعد میں دیکھو آپ کے صحابہ کیسے مان لیتے. تو ام سلمہ کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال نکالے, احرام کھول دیا. نبی کو وہ کرتے ہوئے دیکھے تو صحابہ بھی ماشاءاللہ کرنا شروع کر دے. اس ٹینشن کے موقع پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اور مشورہ کیا. مشورہ کس سے کرنا چاہیے, مشورہ جس سے لیا جاتا ان کے بھی اوصاف دنیا میں بتائے گئے. ہر ایک سے مشورہ نہیں ہوتا. مشورہ کس سے ہوتا, سب سے پہلے تو اس میں علماء ہیں. ہر ایک میں مشورہ لینا تو علماء سے مشورہ لینا. دوسرا یہ ہے جن سے مشورہ لیا جاتا ہے تو ان کے اندر تقوی و پرہیزگاری بھی ہونا چاہیے. تیسرا جن سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ بڑی عمر کے ہوں, تجربے کار ہوں. چھوٹے چھوٹوں سے مشورہ نہیں لیتے. مشورہ کس سے لیتے, جن کے اندر علم ہو, تقوی ہو, تجربے کاری ہو. یہ سارے ابو رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں, مسلم احمد کی روایت ہے, میں نے اپنے صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کو مشورہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرتے ہوئے دیکھا. آپ کا یہ تو حال تھا. آپ کے صحابہ دیکھو قرآن کو جمع کرنا تو مشورہ کر رہے ہیں, ابو بکر عمر کو بلا رہے ہیں, عمر زید بن ثابت کو بلا رہے ہیں مشورہ کرنے کے لیے. اور دیکھیے جو آدمی مشورہ کر کے کام کرتا ہے اس کو بڑے فائدے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے, اکیلے کام کر لینا اسے بولتے ڈیموکریسی, میرا چلنا میں کس سے بھی نہیں چلنا, یہ غلط بات ہے. یہ تو مشورہ کرے تو کیا کیا ہوتا, علماء نے اس کے کئی فائدے بتائے. پہلا کیا ہے, مشورے سے جو کام ہوتا ہے اس کام میں شرمندگی نہیں ہوتی, پہلا. دوسرا یہ ہے مشورے میں بھلائی اور کام صحیح ہوتا ہے. مشورے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مشورہ کرنے کی وجہ سے ہم دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا بولے تو وہاں مسلمان کی شرط نہیں ہے, غیر مسلم کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے. دلیل کیا دیکھیے, غیر مسلم کے تجربے سے فائدہ اٹھانا, اس کی دلیل یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے لے کر مدینے تک کا راستہ بتانے کے لیے ایک کافر اور مشرک کو اپنے ساتھ لیا. اور وہ کافر مشرک بھی امانت دار کیسا, دیکھو نبی کو بلانے کو جا رہا ہے لیکن مکے والوں کو نہیں بتا رہا کہ میرے ساتھ نبی ہیں. اللہ اکبر, یہ بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر مشرک کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکے سے مدینے کو مکمل طور پر جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ مشورہ کرنے کا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم امت کو غلطی سے بچا سکتے ہیں. جو آدمی اکیلا اپنا دوسروں کے اوپر تھوپتے رہتا, لوگ پریشان ہوتے اور کیا ہوتے, مجبوری میں اپنی زبانیں بند کر لیتے. تجربے سے جو کام ہوتا ہے غلطی سے بچ سکتے ہیں. اور دیکھیے مشورے سے کام ہوا تو ماشاءاللہ پورے لوگ دلوں میں محبت بھی آتے, چلو یہ مشورہ ہوا, ہماری بات منع سے ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے مشورہ کرنے سے ماشاءاللہ کوششیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں, ہمارے معاشرے کو ظلم سے پاک کر سکتے ہیں, رائے کی اظہار کی مکمل طور پر آزادی ہوتی ہے. اور ایک بات یہ خواتین اسلام بھی ہیں, ہمارے پاس لڑکے کی جو ہے اگر ہم مطلب رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مرد کیا کرتا, اکیلا اسٹینڈ لیتا. میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. اگر آپ داماد لانا چاہتے ہیں یا بہو لانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بیوی سے مشورہ کرو, دیکھو فلاں لڑکا ہے, فلاں ہے. ایسا بولتے ہیں اللہ تجھے آدھی عقل دیا, بیٹھ تجھے کیا بھی نہیں آتا. یہ کیا ہے یہ, حالانکہ اولاد کے ساتھ ماں زیادہ رہتی ہے, باپ تو باہر گھومتے رہتا ہے ذمہ داریوں کے واسطے. لہذا شادی وغیرہ کے معاملے میں عورتوں کو آدھی عقل ہے نہیں بولنا, کم عقل ہے بولنا. لہذا آدھی عقل بولے تو وہ چیز صحیح نہیں ہے. لہذا مردوں کو چاہیے کہ وہ رشتہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اپنی ماؤں سے اور اپنے خاندان میں جو اچھے چیز ہیں مکمل ان سے مشورہ لیں. اور ایک بات یاد رکھیں, مشورہ لینا بولے تو جو آدمی جس لائن
کا ہے اس سچ لینا. کیسا؟ مثال کے طور پر مسئلہ دین کا ہے علماء سے مشورہ لو، بیماری کا ہے ڈاکٹر سے مشورہ لو، بلڈنگ بننے کا ہے انجینئر سے مشورہ لو. آج کل کیا ہو رہا ہے، ہر چیز میں لوگ اپنا اپنا حق کرنا شروع کر دیتے. نہیں ہونا چاہیے. آدمی جس لائن کا ہے اس سے مشورہ لو. تو اس سے مکمل طور پر ہمارے معاشرے کو ہزار لڑائیوں سے ہم بچا سکتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا دنیا کا کوئی بھی ذمہ دار مشورے کے بغیر جو ہے کام نہیں کر سکتا. رشید رضا رحمہ اللہ یہ بڑی اچھی بات بتائے، نبی کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں مشورہ ہوتا تھا، ماشاء اللہ ان کے معاملات میں برکت بھی تھی، لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا اور خیر کا معاملہ ہوتا تھا. اللہ کی نبی کی آنکھیں بند ہوئی، ثقیف بنی ساعدہ میں جا کے لوگ جمع ہو گئے، بولے انصار ہمارے میں امیر، اور مہاجرین بولے ہمارے میں امیر. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امت کو کیسے سنبھالا؟ دونوں کے لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے مشورہ کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. ابو بکر کے بعد عمر. دیکھو ماشاءاللہ مشورے سے کیسے الحمدللہ مکمل طور پر جو ہے لوگ آتے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ مومن کا معاملہ مشورے سے ہونا چاہیے، بعض علماء یہاں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اہل عرب ہمیشہ جاہلیت میں لڑتے تھے، مشورے کے بغیر کام کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کو سکھایا کہ مشورہ لے کر ہی مکمل طور پر کام کرنا چاہیے. معزز حاضرین، اس کے بعد سورہ زخرف ہے. زخرف کا مطلب ڈیکوریشن، اس کا مطلب ہوتا ہے آراستہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا دنیا یہ میٹھی بھی ہے اور ڈیکوریشن والی بھی ہے، آراستہ کی ہوئی ہے بھی ہے، لہٰذا اس کے پیچھے مومن کو نہیں پڑنا چاہیے. درس کے آخر میں یہ بات بتاتے ہیں اللہ نے اس میں کیا کہا، لِتَسْتَوْا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللہ نے سفر کے بارے میں کہا. اب سفر کے بارے میں انشاءاللہ 10 منٹ میں کچھ بات بتائیں، آپ کی بات کو ختم کرتے ہیں. یہ سفر کیا ہے؟ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. بولتے علماء سفر 3 طرح کا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ ایک سفر ہوتا ہے جائز سفر. اب یہاں سے آپ بنگلور جا رہے ہیں رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، جائز سفر. ایک سفر کی اور ایک قسم ہوتی ہے اللہ کی اطاعت کے لیے سفر کرنا. جیسے میں یہاں ہوں پڑھنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں، یہ اللہ کی اطاعت میں نکل رہا ہوں میں، یہ ایسا. اور اسی طریقے سے اطاعت کے سفر میں حج کا سفر، حج کا، عمرے کا، مکہ مدینہ سفر، وہ اطاعت کا سفر. وہ اب جو تاجر سفر کے لیے نکلتا ہے تو وہ کس میں آتا ہے؟ بولے تو علماء بولتے اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اللہ کی اطاعت میں آتا ہے، ورنہ وہ جائز سفر میں آتا ہے. دو ہو گئی، جائز سفر، اطاعت کا سفر. حضرات صحابہ کرام یہی علم کے لیے سفر کرتے تھے. دیکھیے امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہا ابن الجوزی رحمہ اللہ نے. امام احمد پوری دنیا 2 مرتبہ گھومے. کیا کیسا رہے گا؟ حالانکہ سفر کرنے کے لیے راستے نہیں تھے. پوری دنیا 2 مرتبہ گھومے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی مسند میں 30,000 حدیثوں کو جمع فرمایا. اور ایک سفر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سفر. کیسے ہوتا سفر؟ بنگلور میں کسی لڑکی سے ایک نوجوان لڑکی کے تعلقات ہو گئے، انہیں ملنے جا رہا ہے، ناجائز سفر. اگر آپ سود کا بیوپار کر رہے ہیں، سود کا لین دین کر رہے ہیں، اگر سود کا لین دین کرنے جا رہے ہیں یا معصیت کا سفر. امام شافعی رحمہ اللہ تو بولتے ہر سفر میں قصر کر سکتے، لیکن اللہ کی معصیت میں جو سفر ہوتا ہے اس سفر میں قصر کی اجازت بھی نہیں ہے. معزز حاضرین، سفر کے کیا آداب ہونا چاہیے اس پر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. سب سے پہلے سفر کے لیے ادب یہ ہے سفر پہ جانا ہو تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرنا. میں سفر پہ جاؤں کہ نہ کو کہ اے اللہ میں سفر پہ نکلنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو میرے دل میں توفیق دے، جانا ہو تو بھیج، ورنہ اگر میرے لیے جو ہے مناسب نہیں تو روک دے. تو ایسا استخارہ کرنا چاہیے پہلی بات. دوسری چیز، سفر میں جانا ہو تو بعض علماء یہ بھی بولتے ہیں والدین سے اجازت بھی لینا چاہیے. اب بڑے ہو گئے نا. کیسے؟ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حج کو جاتا ہوں. اللہ کے نبی بولے والد سے اجازت لیے؟ نہیں. والد رکھ لے گا تو میں حج کو جاتے کیا؟ سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت کرو، جاؤ. تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ حدیث تشریح میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ اپنے باپ سے مکمل طور پر کیا کرو، سفر کے بارے میں اجازت لو. اور لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ انہیں دعائیں دیتے ہم نا، ان دعاؤں کی وجہ سے حادثات سے ہم. تیسرا، جانے سے پہلے حقوق العباد کی ادائیگی. کسی پر ظلم کریں مانگ لو معافی. پتہ نہیں گیس اور ٹیمپو اگر کہاں پہ بھی ایکسیڈنٹ کیا مرد کیا ہوتا،
اور جانے سے پہلے اگر پر ظلم کیے ظلم کرے مکمل مانگ لو. دیکھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت نکل رہے ہیں. غور سے سنیے, سفر ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علی یہ کفار مکہ میرے پاس لا کے امانتیں رکھے تھے, یہ امانتیں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں, سب کو اس کے حوالے کر ڈالو. ماشاءاللہ یہ کیسے داماد اور چچا جات بھائی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے, مکے میں دن بھر جو ہے گلیوں میں گھوم گھوم کے بولتے, اے مکہ کے باشندوں, جس نے بھی نبی کے پاس امانت داری رکھی تھی وہ امانت اشارہ کر کے میرے پاس, پوری امانتیں میرے پاس موجود ہیں. اور سفر ہجرت کیسا ہوا غور سے سنیے, رات بھر اعلان کرتے پھرتے, دن بھر اعلان کرتے کرتے پھرتے, رات بھر چل کو جاتے. ماشاءاللہ یہ 430 کلومیٹر کا سفر علی رضی اللہ عنہ نے شاید چل کر طے کیا تھا, ایسے لگتا ہے روایتوں میں آتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں سفر پہ جانے سے پہلے وصیت لکھ کر جانا چاہیے. چوتھا ادب یہ ہے سواری کو اچھی طرح تیاری کر لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لوگوں ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو, اچھی طرح سواری کرو, اچھی طرح کھاؤ. کیا مطلب اچھی طرح بولے تو پرانے زمانے میں اس کی ناک میں جو رسی ہے پکڑنے کا ہے, جانور کے اوپر جو کپڑا ڈالتے ہیں وہ سب دیکھنا. آج کے زمانے میں کیسے بولیں گے, گاڑی چلانے والے بولتے 3 چیزیں برابر دیکھ کے نکلنا. ایک تو کیا ہے, ٹائر پنچر ہے نہیں دیکھ لینا. کبھی کبھی کیا ہوتا 120 پہ جاتے رہتے, وہ پنچر ہوئی تو جا کے مارا ہوتا انسان, تو ٹائر میں ہوا دیکھنا. دوسرا آئل چینج کر نہیں دیکھنا, پیٹرول دیکھ لینا. بعض لوگ عادت رہتی خالی 50 کا ڈالتے پھرتے رہتے, اور وہ پیٹرول بنک اتنا دور ہے ڈھکل لگ جاتے, بیک انجن گھڑتے بڑی پریشانی شروع ہوتی. لہذا مکمل توجہ دیں. اور اسی طریقے سے اور ایک ادب یہ ہے, والدین سے بھائیوں سے سلام کر کے دعا کی اجازت لے کر جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو کیا بولتے, استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. سفر میں امیر بنانا چاہیے, اگر 3 ہیں بولنا ہمارا امیر انہوں, کئی کو انہوں جو بولتے وہ سننا. اور اسی طریقے سے سفر میں جاتے ہوئے قصر کا اہتمام کرنا. لوگ نماز نہیں پڑھتے, آپ نکل رہے ہیں بولے تو کیسے نماز 4 رکعت کو 2 بنا کے پڑھنا, مغرب اور فجر اپنے سر باقی رہے گی, ظہر عصر عشاء 2 رکعت بنا کے پڑھنا. اگر آپ سفر میں ہیں لمبا ہے 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتا. اور اسی طریقے سے سفر میں دعا کا اہتمام کرنا. ہمارے پاس کیا ہوتا, سفر میں نکلے تو گھر سے اتنی چیزیں لے کر نکلتے اپنے بچوں کو کھلانے کے واسطے, ٹرین پوری خراب, بس پوری خراب, پھلیاں کھا کر پورا کچرا اس میں پھینکتے رہتے. یہ غلط بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماحول کو پاک رکھنے کا حکم دیا. اپنے وجود سے دوسروں کو تکلیف مت دو, کھائے تو بھی پالیتھین بیگ میں ڈالو اسے مکمل طور پہ. یہ کھانا وہ خرید کے کھانا نہیں, سفر میں دعا کا اہتمام کرو. میں سمجھتا ہوں سعودی ایئر لائن سے سفر کرنے کا جو مزہ ہے دوسرے سفر میں نہیں آتا. ہو کتنا بھی ہوتا ماشاءاللہ, کیسے رہتا معلوم, جانے سے پہلے دعا. اور سعودی ایئر لائنس میں اور ایک بات یہ کہ کیا خوبی ہے, ایئر ہوسٹس جتنے رہتی ہیں عورتیں پورے ختم کر ڈالے ماشاءاللہ, مرد. ورنہ انسان کیا ہوتا بیٹھ کے اس میں انہوں آنے والے کپڑے وہ بیوٹیفل دیکھ کے سننے پڑتے رہتا. یہ ایسا سفر ہونا چاہیے جس میں ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو حرام کاری سے بچائیں. اور اسی طریقے سے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے چھوڑ کے جانا. آج کل تو ماشاءاللہ یہ ٹی ایم ہے, جانے والوں سے 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں 10,000 روپے دیا لو, 500 روپے دے گا تو کیا چلے گا. وہ گھر کے لیے پیسے کیا ہونا, بچوں کی ضرورتیں ہونا. اور سفر میں اللہ کا ذکر, تلاوت قرآن, دعا. اور اوپر گئے تو اللہ اکبر پڑھنا. کیسے مثلا فلائٹ اڑ رہا ہے اللہ اکبر پڑھنا, اترے سے سبحان اللہ بولنا. کیا مطلب ہے اس کا, اللہ اکبر بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اوپر چلا گیا ہوں, میں بڑا نہیں اللہ بڑا ہے. بندہ یہ بولتا ہے. اور نیچے اترتے ہوئے آپ سبحان اللہ بولتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اترنا انسان کی یہ کمزوری ہے, اوپر رہنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے. اسی لیے سبحان اللہ بول کے آتا ہے. کسی بھی برج پہ چڑھو بچوں کو بولو اللہ اکبر پڑھو, برج سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھو. لہذا اس طرح توجہ دو. اور اسی طریقے سے سفر میں سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ہم سب سفر میں نکلتے, غیر مسلم ساتھ میں رہتے ہیں تو بڑے گری گری گاؤں دیکھتے نہیں, اچھے انداز سے پیش آؤ. کچھ کھاتے ہیں تو ان کو دو. دیکھو مارواڑی غیر مسلم غلط کیسے ہیں, دیتے بچوں سے دیتے کرتے ہوئے. اور آج کل کا ماحول کیسے ہے, اگر ہم ان سے بات نہیں کرتے ایک وحشت پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا, دشمنی یہ وہ آ کے مارنا شروع کر ٹرینوں میں,
تو لہذا سفر میں اچھے اخلاق سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، اور سفر میں ایڈجسٹ بھی کرنا. مثلا آپ نیچے کا برتھ لیے ہیں، کوئی عورت آ کے پوچھتی سارا ہم نہ دیا لو نا، ٹھیک ہے دے ڈالو. یہ اخلاق سے لوگوں کے دل جیتنے کا ذریعہ ہے یہ، لہذا اپنے دل میں کرو. اور یہ بات بھی ہے عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. ہماری عورتیں ہوتی کیا کرتی ہیں، بغیر محرم کے سفر پہ چلی جاتی ہیں. اور سب سے بڑی خراب بات یہ ہے، یہ ٹراول چلانے والے اجنبی عورتوں کو حج پہ لے جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ عورت کا نام اپنے ساتھ لکھا رہتا ہے جھوٹا محرم، نعوذ باللہ، جھوٹا محرم بن کے حج کر رہے ہیں. تو حج صحیح ہے کیا؟ علماء بولتے حج تو صحیح ہو جاتا عورت کا، مگر یہ جو اللہ کی نافرمانی کری اس کا گناہ تو اس کے ساتھ رہے گا. لہذا اس طرح تم کو توجہ دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے عورتوں کو دور کے سفر پر نہیں لے جانا سوائے حج عمرے کے. یہ بات بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، وہ سنبھال نہیں سکتی. دیکھو کہاں ہے دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں لے گئے عائشہ کو، ام سلیم کو، فاطمہ وغیرہ کو، اور حج کو بھی لے گئے. لیکن اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو تبوک کے لیے نہیں لے گئے کسی کو بھی. 750 کلومیٹر کا دوری کا سفر تھا وہ، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے گئے. اور واپسی کے موقع پر مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے، اور سفر میں مکمل طور پر کسی کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہیے. سورہ دخان میں جو باتیں ہیں انشاءاللہ کل آئیں گی. ہم نے اگر کوئی خیر کی بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، سبقت لسانی یا علم کی کمی جیسے کوئی بات رہے گا تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی سفر کے جو آداب بتائے گئے ان سفر کے آداب کے لحاظ سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب